سیدہ فاطمہ تو زہرا کا ہاتھ پکڑا، فاطمہ کیا کر رہی ہے؟ کہ علی مجھے آج ڈسٹرب نہ کر، مجھے آج روکنا، وقت بڑا تھوڑا، کام بڑا زیادہ ہے، تیرے کپڑے بھی دھو دوں، تیری روٹی بھی پکا دوں، رات کے برتن بھی دھو دوں، بچوں کا ناشتہ کروا دوں، ابھی تھوڑی دیر بعد روئیں گے، ان یتیموں کو ناشتہ کوئی نہیں پوچھے گا۔ حضرت علی کہنے لگے خدا خیر کرے، فاطمہ کیا بات ہے، کوئی صحیح بات کر۔ کہ علی نماز پڑھ کر اشراق کی انتظار میں مصلی پہ بیٹھی اللہ اللہ کر رہی تھی، بیٹھے بیٹھے ہلتے ہلتے میری آنکھ لگی، مجھے اونگ آئی، خواب میں میرا ابا محمد مصطفیٰ آ گئے اور پوچھا بیٹی اللہ اکبر رات کیا کھایا تھا؟ میں نے مسکرا کے دکھا دیا۔ ابا تو رات کی بات کرتا ہے تو 3 دن سے پیٹ میں روٹی نہیں گئی۔ کہ میرے باپ نے میرا ہاتھ پکڑ کے بوسہ دیا اور کہا بیٹی آج روزہ رکھ لے، افطاری کے لیے دسترخوان بچھا کے تیرا باپ محمد بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت علی کی آنکھیں برسنے لگ گئی، فاطمہ یہ تو بے وفائی ہوئی، تو نے تو زندگی کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا، دکھ درد میں ہمارے ساتھ رہی، آج بچوں کی جوانی کا وقت آیا، آج پھل کھانے کا موقع ہے، فاطمہ چھوڑ کے جا رہی ہے۔ ہسپتال میں امی پڑی ہے، ہسپتال میں ابو پڑے، پوچھ رہے امی چابی الماری کی کہاں رکھی ہے؟ ابو جان کا شناختی کارڈ کہاں رکھا ہے؟ اماں جو تجھے بیوہ ہونے کا پیپر ملا تھا جس میں پینشن ملتی تھی، اماں وہ کہاں رکھا ہے؟ واہ واہ محمدہ، کالی کملی والے کی صاحبزادی کا انتقال ہے۔ حضرت علی پاس آ کے بیٹھ گئے، فاطمہ اتنی جلدی چھوڑ کے نہ جا، علی برداشت نہیں کر سکے گا۔ کہ علی میرے پاس وقت کوئی نہیں، 3 باتیں میری سن لے، علی ان باتوں پر وعدہ کر عمل کرے گا۔ اللہ اکبر۔ پہلی بات اے علی پہلی بات میں تجھے اجازت دیتی ہوں کہ میرے بعد تجھے شادی کی اجازت ہے، جو تجھے منع کیا تھا میرے ابا نے جب ابو جہل کی بیٹی سے آپ کا شادی کا ارادہ تھا، میں حسن کو گودی میں، حسن کو انگلی پکڑ کر حسین کو گودی میں اٹھا کے میں کاشانہ نبوت میں آئی اور میں نے رو کے اپنے باپ سے جھپٹی ڈالی۔ میرے ابو نے پوچھا فاطمہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا کملی والے علی کو بھی 4 شادیوں کی اجازت، امت کو بھی 4 شادیوں کی اجازت۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا شادی کرے اس کی مرضی، لیکن ابو جہل کی بیٹی میرے پہ لار ہے۔ حضور نے اصل کی انگلی چھوڑ دی، فاطمہ کو گلے سے پیچھے کر دیا، منبر پہ چلے گئے، فرمایا انصار مدینہ اور مہاجر مکہ سارے کے سارے آ جاؤ۔ منبر پہ کھڑوں کے لال فرمایا علی کہاں ہے؟ جی یا رسول اللہ، کہ میرے سامنے آ کے کھڑا ہو جا۔ حضرت علی سامنے آئے کہ علی 4 شادیوں کا حکم امت کے لیے پر تیرے لیے کوئی نہیں۔ اے علی مجھے میری بیٹی بڑی پیاری ہے، سن لے مجھے پتہ لگا تو ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کر رہا ہے۔ اے علی میرا پیغام سن، جب تک میری بیٹی تیرے گھر میں ہے میں محمد تجھے دوسری عورت لانے کی اجازت نہیں دیتا۔ اے علی میں آج اجازت دے رہا ہوں، میرے بعد شادی کر لینا۔ بچوں والوں سنو، حضرت علی سے سیدہ فاطمہ کہنے لگی علی میرا دوسرا پیغام ہے، علی ایسی عورت سے شادی کرنا جو یتیموں کو، میری اولاد کو سنبھال سکے۔ علی میرے سے وعدہ کر، فاطمہ جی کا 29 دن اپنی بیوی کے ساتھ گزارنا، 1 دن میری نشانیوں کے ساتھ بھی گزارنا۔ علی میں تجھے اجازت دیتی ہوں، 29 دن اپنی بیوی کے ساتھ سونا، 1 رات میرے بچوں کے ساتھ سونا، اور ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر انہیں گلے سے لگا کے پوچھنا اماں فاطمہ تو یاد نہیں آ رہی؟ روایات میں لکھا حضرت علی کی ہچکی بندی ہوئی، حضرت علی رو رہے۔ 30 فرمائش، اتنے میں شہزادے حسین آ گئے اور آ کے بابا کا دامن پکڑ کے کہنے لگے ابا کیا بات ہے، اماں کیوں رو رہی ہیں، آپ کیوں رو رہے؟ سیدہ نے اپنی کمزور سی آواز میں فرمایا جاؤ میرے بچوں، نانے کے روزے پر میرا بھی سلام کہہ کے آؤ اور اپنا بھی سلام کہہ کے آؤ۔ اللہ اکبر۔ اماں سمجھی کہ تھوڑی دیر لگے گی، نانے سے بات کر کے آئیں گے۔ یہ پھدکتے اچھلتے دوڑتے ہانپتے کانپتے آئے اور اماں کے سینے پہ سر رکھ کے رونے لگ گئے اور کہنے لگے اماں کہاں جا رہی ہے، اماں کہاں جا رہی ہے؟ حضرت علی کہنے لگے بیٹے کیا ہوا؟ کہ نانے کے روزے پہ سلام کر کے بیٹھے تھے، نانے کے روزے سے آواز آئی جلدی کرو، ماں کے پاس چلے جاؤ، قبر تو تمہیں بعد میں بھی نظر آئے گی، ماں چھپنے والی ہے، چہرہ قیامت تک نظر نہیں آئے گا۔ اور دوسروں کی ماں پر رونے والوں، کبھی اپنی ماں کی پریشانی پر بھی روئے،
کیا آج سارا دل گزر گیا میں نے اپنی ماں کے پیر نہیں دبائے؟ کبھی روئے؟ 4 سال ہو گئے کبھی میں نے اپنے ماں کے ساتھ بیٹھ کے دکھایا؟ جو اللہ تھلاللہ میرے ساتھ ہوٹلی کرتا ہے کاش وہ پکاتا اپنی ماں کے پاس لے کے جاتا، اس کی پسند کا پھل، اس کی پسند کا کھانا لے کے جاتا، پھر تیری ماں ہاتھ اٹھاتی، عرش سے تیرے لیے رحمتوں کا دروازہ کھل جاتا۔ فقیرو اگلی تمہیں داستان سناؤ اس سے پہلے میرے سے آج وعدہ کرو، بوڑھے ہو تب بھی، داڑھی چٹے بالوں سے بھر گئی تب بھی، اگر ماں زندہ ہے تو آج جا کے پیر پکڑ لینا۔ بولی بتی صاحب کہیں گے میری تو قبر میں چلی گئی، میں کس کے جا کے پیر پکڑوں؟ میرے کہا علی صاحب برابر ٹھیک ہے، قبر میں چلی گئی، قبر تو تجھے یاد ہے، تجھے موقع ملے صبح فجر کے بعد ماں کی قبر کے پاس جا کے بیٹھ جانا۔ کہ تو چلی گئی، سکھ کی چادری اجڑ گئی، اماں اپنا ساتھ نہ چھوڑنا، لمبے و لمبے گاہے بگائے اللہ سے ہماری سفارش کر دینا، اللہ کے دربار میں تیری سفارش قبول ہوگی، دنیا میں ہمارے کام بنیں گے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنے کرتے کا یوں کر کے دامن پکڑا اور کہنے لگی علی ذرا اپنا ہاتھ دینا۔ حضرت علی نے ہاتھ دیا اور اپنے کرتے کا دوسرا کونا پکڑا دیا۔ پھر سیدہ فاطمہ نے حضرت علی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، کہا علی ساری زندگی میں نے تیرے سے کچھ مانگا کہ نہیں مانگا؟ علی وہ وقت یاد ہے نا جب میں نے اللہ اکبر کہا اور تو وضو کر کے مسجد میں جا رہا تھا، میں دھڑام سے مصلی پہ گر گئی، سہارا دے کے مجھے اٹھا کے پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے کہا علی 4 دل کی بھوکی ہوں، کھڑے ہونے کی ہمت ہی کوئی نہیں رہی۔ علی وہ وقت یاد ہے نا جب میرا باپ رات کے اندھیرے میں دروازہ کے بجا رہا تھا، میں نے کہا کون؟ کہ تیرا باپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے عرض کیا ابو جان اکیلے ہو؟ کہ بیٹی کیوں؟ کہ اکیلے ہو تو اندر آ جاؤ، اگر ساتھ کوئی لے کے آئے ہو ابا جان اندر نہ آنا، پہلے اپنی چادر مجھے دو۔ حضور علیہ السلام نے ہاتھ دروازے سے اندر ڈال کے چادر دے دی، پھر فرمایا بیٹی کیا بات ہے؟ کہنے لگی ابا جان اس لیے روکا تھا، آج تیری بیٹی کے پاس اتنا بھی کپڑا نہیں کہ اپنا بدن لپیٹ سکے۔ لائیو گفتگو چل رہی ہے اور موبائلوں پر گھر میں سنانے والوں غور کرو، تیرے میرے گھر میں کون سا دن ایسا گزرتا ہے کہ کپڑوں پہ جھگڑا نہیں ہوتا؟ سیل لگی ہوئی ہے، ابے پیسے دے، کہاں سے لے کے آئے؟ کس کا خون چوڑ کے لے کے آئے؟ کہاں چوری کر کے آئے؟ کہاں راب پائی کر کے آئے؟ جتنی اس کی تنخواہ تھی اتنی لے کے آئے، باقی کہاں سے لے کے آئے؟ تیری سیل کے لیے لاکھوں گھر تباہ ہو گئے۔ علی آپ سے کچھ مانگا کہ نہیں؟ آج مانگو گی تو کچھ دو گے؟ اللہ اکبر۔ حتیر کہنے لگے فاطمہ مانگ کیا مانگتی ہے؟ کہنے لگی علی ذرا میری جھولی میں جھانک کے دیکھ، علی میری جھولی میں جھانک کے دیکھ۔ حضرت علی جھانکتے لگے فاطمہ کیا ہے؟ کہ علی ذرا زبان ہلا کے دو بول اس جھولی میں ڈال دے تاکہ مرنے کے بعد ابا کو جا کے جھولی دکھاؤں اور سر فخر سے بلند کروں۔ حضرت علی کہنے لگے کیا ڈالوں؟ کہ علی صرف اتنا بتا دے تو میرے سے راضی ہے کہ نہیں، میری خدمت سے راضی ہے کہ نہیں؟ حضرت علی کی چیخ نکلی کہ فاطمہ ہاتھ جوڑتا ہوں، زندگی میں تو نے نہ کپڑے کا، نہ روٹی کا، نہ مکان کا سوال کیا، اللہ کی عزت کی قسم تو فاطمہ ان کانوں نے سنا اس کی زبان سے جس کی زبان پہ ہمیشہ حق آیا، سچ آیا، قرآن آیا۔ اس نبی نے منبر پہ کھڑے ہو کے کہا تھا میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ رہی میری بات، رہی فاطمہ میری بات، رب محمد کی قسم ہے تو میری رضا کی بات کرتی ہے، رہی میری بات اے فاطمہ حجرے میں علی تیرے سے راضی ہو گیا، روزے میں ابا تیرے سے راضی ہو گیا، اللہ کی قسم ضمانت دے رہا ہوں عرشوں پہ خدا تیرے سے راضی ہو گیا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ کرے تیرے میرے جنازے پر
آدنامہ نہ لکھا ہو بلکہ فرشتہ تیرے میرے ہونٹوں پہ لکھ کے چلا جائے وَدْخُلِي فِي عِبَادِي وَدْخُلِي جَنَّتِي آجا آجا نیکوں میں متقیوں میں ان بندوں کے اندر جن کو اللہ نے کامیابی کا سرٹیفکیٹ دے دیا ان میں شامل ہو کے اللہ کی جنت الفردوس کے اندر چلا جا بھائیو عبدالحلال کا رونے کا چیخنے کا چلانے کا رلانے کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ اللہ کے واسطے اپنی زندگی کی سانسوں کو قیمتی بناؤ اللہ کو مانو اللہ کی مانو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو ہر حال میں اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرو یہی تبلیغ ہے یہی تدریس ہے یہی تصنیف ہے یہی تصوف ہے یہ ان آستانوں کا خالقاؤں کی گفتگو ہے بتاؤ اس زندگی کو قیمتی بنانے کے لیے اور اپنے پیارے نبی کی زندگی کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے آج سے ابھی سے جو ساس اندر جو ساس بار اس کو درمیان رکھتے ہوئے ہاتھ اٹھا کے کون انشاءاللہ وعدہ کرتا ہے سر کو ڈھانپ کے رکھنا ہے چہرے پہ داڑھی رکھنی ہے کرتا شلوار سنت کے مطابق شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنی ہے ان 5 سنتوں کو کون زندہ کرے گا انشاءاللہ ختم نبوت کے صدقے اللہ نے یہ کام آپ کے میرے ذمہ لگایا کہ بھلائی کا حکم کرنا برائی سے منع کرنا یہ دعوت مکے سے چلی دار ارقم سے چلی سیدہ خدیجہ کے گھر سے چلی غار حرا سے چلی یہ میرے عزیزو بدر احد تبوک حنین کے سے ہوتے ہوئے مدینے میں آئی پھر میرے عزیزو مدینے سے دعوت چلی اور پوری دنیا کے اندر اس دعوت والا پیغام پھیل گیا اب یہ پیغام میرے عزیزو اگلی انسانیت تک اگلے انسانوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے مرتے دم تک اس کام کو کرتے رہیں گے اور کرتے کرتے مریں گے کہہ دو انشاءاللہ 8 9 10 محرم سے روزہ اللہ کے راستے میں کون لگائے گا انشاءاللہ پکی بات نکلے گی 3 4 جماعتیں اس محلے سے اللہ کے راستے میں پکی بات ہے جو نکلے گا وہ انشاءاللہ ہاتھ کھڑا کرے اللہ تمہاری عمر میں عمل میں جان میں اور نیت کرو ختم نبوت کی چوکیداری کرتے رہیں گے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا دفاع کرتے رہیں گے اپنی اپنی ماں کے دوپٹے کا دفاع کرتے رہیں گے نفاذ شریعت اور نفاذ اسلام کے لیے سر توڑ کی کوشش کریں گے جان مال کی بازی لگائیں گے اللہ تمہاری عمر میں عمل میں اللہ برکت عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ 3 مرتبہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ پھر کہہ دیجئے یا اللہ میری توبہ پھر کہہ دیجئے یا اللہ میری توبہ